السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لازمی فرسٹ ایئر، فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد، اردو لیکچرر محمد یوسف خان۔ آج حصہ نظم کے حمد کے شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس لیکچر نمبر 3 میں شعر نمبر 4 آپ ذرا دیکھیے۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار۔ آبشار جھرنا جو بلندی سے پانی گرتا ہے اور اس سے ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ گلبانگ ہزار یعنی پرندوں کی خوبصورت آوازیں، بلبلوں کی مختلف خوبصورت آوازیں، جس طرح آپ نے سنا ہے کہ جتنے پرند یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آوازوں میں سکون اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حوالہ شاعر کو دیکھیے۔ نظم حمد، شاعر ماہر القادری۔ تشریح کی طرف آئیے۔ نظم حمد کے اس شعر میں شاعر اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک خالق اور مالک کے لیے ہے جس نے یہ خوبصورت جہاں پیدا کیا۔ جس طرح قرآنی آیات کا مفہوم بھی ہے، اگر دنیا کے تمام درختوں کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری کائنات کے انسان مل کر اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف لکھنا شروع کریں، تب بھی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہیں۔ جس طرح دوسرے مصرعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار۔ تو پھر تشریح میں آبشاروں کو سریلی آواز بخشنے والا وہی خالق ہے، بلبل اور مختلف پرندوں کو خوبصورت آواز بخشنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اب پیج نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ یہاں پر شعر نمبر 5، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تو اس شعر کی تشریح سمجھ میں اس وقت آئے گی جب نظم کے پہلے 4 اشعار ذہن میں ہوں گے، اور وہ پہلے 4 اشعار اوپر آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ طلباء کو سہولت رہے اور اس شعر کی تشریح صحیح طریقے سے کر سکے۔ تو ان ابتدائی 4 اشعار کو سنیے۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو احسانے کی صفت کا اقرار، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار۔ تو ان 4 اشعار کو دیکھنے کے بعد ہی اس شعر نمبر 5 کے پہلے مصرعے کی تشریح سمجھ میں آئے گی۔ اپنی طرف سے اس کی تشریح نہیں کرنی، یہ سب آیات الہی ہیں، اس کی نثر سنیے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھ، یعنی اس میں غور اور فکر کرو، اس کی پھر حمد بیاں کر۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اے حضرت انسان، تجھے چاہیے کہ اسی رب کی بار بار تو تعریف کرے، اسی رب کی حمد و ثنا بیان کرے، اسی خالق کو پکار۔ اور جب اس رب کی تو تعریف کرتا ہے تو جب تم پر کوئی مشکل آئے، کوئی بیماری آئے، کسی مصیبت اور پریشانی میں جب تو مبتلا ہو جائے، تو تجھے پھر چاہیے کہ اسی خالق کو پکارے، اسی سے دعا مانگو،
اسی سے فریاد کرو اور اپنی حاجت اسی خالق کے سامنے پیش کرو۔ تو اب تشریح کی طرف آئیے۔ نظم حمد کے اس شعر میں شاعر نظم کے پہلے 4 اشعار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فطرت کا نظام، ذرات اور پتوں کی گواہی، پھول پتوں کے خوبصورت نقش و نگار، جوہری توانائی، آبشاروں، بلبلوں اور پرندوں کی دلکش اور سریلی آواز، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرے اور دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد بیان کرے، کیونکہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا دروازہ، معرفت اللہ کی پہچان کو کہتے ہیں، معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ بار بار اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے جو اپنی معرفت کا دروازہ کھولا وہ نبیوں پر کھولا تھا۔ اب تشریح کی طرف دوبارہ دیکھیے، تو وہ بار بار اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے، اور جب وہ دنیا میں کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی خالق کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مشکل میں مدد کے لیے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کے ذریعے مدد مانگی۔ اسی طرح شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمان ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کو، اپنے خالق کو پکارنے والا بن جائے، یعنی یہ جو اسی خالق کو پکار، اس میں شاعر نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے، یعنی جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے اسلاف نے، اور جس طرح نبیوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، دعا مانگی، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں اپنے خالق کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ تو اسی طرح مسلمان بھی ہر مشکل میں ان آیات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق کو پکارا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے پھر آگ ان کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات، اور جب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، باہر دشمن کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلواریں، اور 100 قبیلوں کے 100 سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب یعنی ہجرت کے لیے نکل جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے خالق کو ان کلمات کے ذریعے سے پکارا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبیوں کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اور اسی پر یہ جو 5 اشعار ہے اس کی تشریح کو ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔